أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب يكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله فلا تتبع أهواءهم واحذرهم من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم
انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ابھی اتنا ہی کرتے ہیں، اگر یہ پورا ہو گیا تو پھر باقی تلاوت بعد میں کر لیں گے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، بس جو بھی اپنے ظلم کرنے کے بعد اصلاح کرے، بس یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر توبہ کے ساتھ رجوع فرمائے گا۔ یتوب علیہ کا مطلب ہے توبہ قبول کرتے ہوئے رجوع فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا، تو نے دیکھا نہیں یا جانتا نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، لہو اسی کے لیے ہے، ملک و بادشاہی، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، وہ جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا اور جسے چاہے گا اسے معاف فرمائے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس سے پہلے گزرا ہے نا کہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو توبہ کرے۔ اس کے بعد یہ آیت جو ہے توبہ کے اصلاح کرے گا اسے بخشے گا، اس سے زائد مضمون پیش کر رہی ہے کہ اللہ پابند نہیں ہے کہ کسی کو ضروری کوئی شرط پوری کرے تو اسے بخشے، وہ مالک بھی ہے، جب چاہے گا جسے چاہے گا بخش دے گا۔ اس تعلق میں ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بے حساب بخشے جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہ ملکیت کا ظہور اپنی پوری شان سے ہوگا، اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملکیت میں خدا سے سب سے زیادہ حصہ پایا ہے، اس لیے کسی اور امت میں اس تعداد کا عشر عشیر بھی بیان نہیں ہوئی کہ وہ بھی اتنی بڑی بڑی تعداد میں بخشے جائیں گے۔ لفظ 70,000 میرے نزدیک وسعت کی طرف اشارہ کرنے والا ہے، ہزار کی گنتی کا نہیں، اس لیے یہ دعا اگر ہر ایک اپنے لیے مانگے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کمی آ نہیں سکتی، اور یہ نہیں کہ گنتی پوری ہوگی تو اب باب بند ہو گیا۔ 70,000 کا مضمون عموماً عربی میں بہت وسیع تعداد کو ظاہر کرتا ہے، تو یہاں جو ہے نا ملکیت کا ذکر یہ اس شرط کے ساتھ، وہ تو فرمایا اگر تم کرو گے تو محفوظ ہے، یہی بہتر طریقہ ہے، اصلاح کر لو، توبہ کر لو، ورنہ خطرے میں رہو گے ہمیشہ۔ اگر توبہ کر لیتے ہو تو اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ پھر تمہیں خدا کی طرف سے پکڑنی ہوگی، اور یہ بھی مغفرت ہے اس کی، لیکن اس کے علاوہ بھی خدا بخش سکتا ہے۔ یہ بہت لطیف اشارہ ہے جس سے گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی مگر مغفرت پر ایمان بڑھتا ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول تجھے وہ لوگ دکھ میں نہ ڈالیں، غم میں مبتلا نہ کریں، جو کفر میں بہت جلدی کرتے ہیں، مطلب تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کون ہے یہ؟ من الذین قالوا آمنا، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ترقی کفر میں کر رہے ہیں۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اسی طرح وہ لوگ بھی تجھے کسی دکھ میں مبتلا نہ کریں، مراد یہ ہے کہ ان کی تکلیفوں کا دکھ نہ محسوس کر۔ الَّذِينَ ہادو، جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، جھوٹی باتیں سننے کے لیے ان کے کان ہمتاً گوش رہتے ہیں، مسلسل توجہ رہتی ہے، کسی طرح جھوٹی باتیں
افواہیں ملیں تو چسکے لے لے کر ان کو سنیں۔ سماعون لقوم آخرین، اس کے علاوہ ایک ایسی بات اس میں بیان فرمائی گئی ہے جو اس زمانے میں یہود کی عادت تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخفی رکھی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرما دی۔ سماعون لقوم آخرین، وہ ایک اور لوگ، کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کی بڑی باتیں سنتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تیرے سامنے کبھی نہیں آئے، اس لیے پیچھے بیٹھے وہ ان کے کانوں میں شر پھونکتے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے ان کے آپس میں یہ سارا مضمون اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ سماعون لقوم آخرین، آخر اور آخر میں ایک فرق ہے، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ آخرین سے مراد ہے دوسرے، اور آخرین سے مراد ہے بعد میں آنے والے۔ تو جہاں قرآن کریم میں آخرین کے ساتھ وعدہ ہے لما یلحقوا بہم، وہ لفظ آخرین ہے، آخرین نہیں ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے، بلکہ واضح یہ مضمون نظر آتا ہے کہ یہ عرب قوم نہیں بلکہ کوئی دوسری قوم ہے، کیونکہ اس سے پہلے عربوں کا ذکر چل رہا ہے۔ وآخرین منہم، بعد میں آنے والے نہیں، بعد میں تو آنے والے ہیں ہی وہ، مگر وہ قوم اور ہے، لوگ اور ہیں، جن میں دوبارہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے گا۔ تو یہاں بھی آخرین کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں کچھ، یہ تو آ کے سامنے بحثیں کرتے یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ہیں جو پیچھے ان کو سکھاتے پڑھاتے ہیں۔ لم یاتو، یہ تیرے پاس خود نہیں آئے کبھی، آخرین جو ہیں یہ دوسرے لوگ تیرے پاس خود کبھی نہیں آئے۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، ان کا مشغلہ یہ ہے کہ کتاب میں جہاں خدا تعالیٰ نے ایک لفظ کو سیاق و سباق میں جڑ دیا ہے اور اس سے مضمون خوب کھل جاتا ہے، اس لفظ کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور جب اس کو آگے پیچھے کر کے پڑھا جائے تو مضمون اور بن جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں یحرفون الکلمہ عن مواضعہ۔ یہ جو پیشہ تھا یہود کا، یہ بہت خاص ان کی عادت تھی، اور ابھی بھی جو تحقیقات ہو رہی ہے بائبل پہ، اس میں بکثرت اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ یہ حرف لفظوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا کرتے تھے، اس سے معنی بدل دیتے تھے۔ تو مراد ہے یہودی علماء ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیاق و سباق بدل کے ان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، اب یہ جا کے سوال کرو۔ اور یہ ایسی ایک ان کی عادت ہے جو اب آج کل کے غیر احمدی علماء کی طرف سے بین ہی اسی طرح ظاہر ہو رہی ہے۔ بہت سے ہیں یہاں بھی ہر جگہ جو خود کبھی سامنے نہیں آتے، اور وہ بعضوں کو پٹیاں پڑھا کر حوالے دے دے کر بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ یوں ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو حوالہ اپنی مقام سے ہٹا ہوا اصل مضمون کی بجائے ایک اور مضمون کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ابھی جو پیچھے جو مجلس سوال جواب ہوئی تھی، وہاں ایک ایسے دوست جو احمدی ماں باپ کے بیٹے تھے، کسی زمانے میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے اور بہت دور چلے گئے۔ اب دوبارہ جب ایم ٹی اے کے ذریعے رابطے شروع ہوئے، کچھ جماعت نے بھی یہاں تبلیغ شروع کی، تو ان کو دلچسپی ہوئی۔ کراچی جا کر جب انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں تو بڑی اچھی اچھی باتیں دیکھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں ان کا پتہ نہیں، یہ دیکھو یہ اقتباس ہے، یہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہ اقتباس یہ لکھا ہوا ہے۔ تو بڑے گھبرا رہے تھے وہ ایسی بیہودہ باتیں کرنے سے۔ میں نے کہا نہیں، بالکل بے فکر ہو کے کریں۔ تو جب وہ بتایا، اور مجھے بتایا، بالکل یہی کیس تھا، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ۔ جب میں نے سمجھایا تو پوری طرح شرح سر ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے پورا اطمینان ہے، بالکل جھوٹے تھے وہ، اور جو توجیہ آپ نے پیش کی ہے وہ درست ہے۔ سماعون لقوم آخرین، یہ یہود کا ذکر کر رہے ہیں، اس تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے اگر تعلیم درست ہوئے، یہ جاسوسی کرتے ہیں دوسری قوموں سے۔ سماعون لکھا ہے، سماعون خوب نہیں، یہ وہ یہود کی بات نہیں، ان کی یہود کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کی ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔
اور आके तकलीफ दे बातें करते थे। अल्लाह ताला ये बता रहा है कि अपनी तरफ से नहीं करते, ये वो लोग हैं जो सम्माऊन लिक़ौमिन आखरीन, कुछ और लोगों की बातें सुनकर आते हैं, और जो सुनकर आते हैं जिनकी वो ये करतब करते हैं कि युहर्रिफूनुल कलिमा मवादिही, तो यहूदी ही मुराद है, कोई दूसरे मुराद नहीं है। यहूदी उलमा जो पीछे बैठे लिखा पढ़ा कर इनको भेजा करते थे, और अहादीस से तो ये मज़मून मज़ीद रोश खुल जाता है कि बाकायदा उनका पेशा था, कुछ लोगों को सिखा पढ़ा कर भिजवाया करते थे। कुरान करीम में और जगह भी यही मज़मून है। आखरीन से मुराद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते नहीं, इन मानों में आखरीन है। लम यातूक ने उसको वाज़ेह फरमा दिया कि तेरे पास नहीं आए, कि तेरे पास नहीं आते। वो भी है दूसरी कौम। वो जो आप इल्ज़ाम कह रहे हैं वो उल्टा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाया जाता था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की बातें सुनते हैं, गैर कौम की बातें सुनकर आगे बयान करते हैं। ये इल्ज़ाम तो नबियों पर लगा करता है, समझे? तमाम अंबिया पे हुआ है, मसीह अलैहिस्सलाम पर भी। देखो तूने अंग्रेज़ों से पढ़कर आगे बातें बयान शुरू कर दी हैं। बहरहाल यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि जिनके पास जाते हैं, जिनकी बातें गौर से सुनते हैं ये लोग, वो लोग तो तेरे पास नहीं आए, लेकिन वो इनको क्या कहते हैं, युहर्रिफूनल कलिमा मिन बाद मवाज़िही, वो इनको बाइबल के कलाम को सियाक सबाक से हटाकर बताते हैं ताकि फिर ये एतराज़ शुरू करें। और फिर आगे अगली नसीहत सुने, ये भी यहूद की नसीहत है। वो इनको ये कहते हैं, यक़ूलूना इन ऊती तुम हाज़ा फ़ख़ुज़ू, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बात सुनो कि ये यूँ है जिस तरह हमने तुम्हें समझाई है, तो उसको कबूल कर लो। व इल्लम तुताहु फ़हज़रू, और अगर इसी तरह तुम्हें सामने बयान न किया जाए तो एतराज़ करो, फिर बचो उस बात को कबूल करने से। तो बाइबल की जो डिस्टॉर्टेड वर्शन थी, जो उन्हें कबूल थी, वो इनको सिखाते थे और धोखा इनको भी देते थे कि देखो ये तो यूँ लिखा हुआ है, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ख़िलाफ़ जो भी तशरीह करें बाइबल की, उसका इनकार कर दिया करो। वमन युरिदिल्लाह फितनतहु फलन तमलिक लहू मिनल्लाहि शैआ, वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु, और जिसको अल्लाह आजमाइश में या इब्तला में डालना चाहे उसका फ़ैसला कर ले, फलन तमलिक लहू मिनल्लाहि शैआ, तो उसके लिए तू किसी को नहीं पाएगा, लन तमलिक लहू, ऐसे शख्स के लिए अल्लाह से बचाने वाला तू किसी को नहीं पाएगा। कोई ज़रिया, कोई इंसान, कोई कोशिश मुमकिन ही नहीं होगी कि ऐसे शख्स को बचाया जा सके। उलाइकल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युत्ताहिरा क़ुलूबहुम, ये वो लोग हैं जिनका नक्शा पहले गुजर गया है, जिनके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने उनके दिलों को पाक करने का इरादा किया ही नहीं। अल्लाह ताला ने उनके हालात देखकर यही फ़ैसला फरमाया है कि इनके दिल पाक होने के लायक नहीं हैं। लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन, उनके लिए इस दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई है। वलहुम फ़िल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है। सम्माऊन लिल कज़िब अक्कालून लिस्सुहत, इनकी दूसरी निशानी ये है कि झूठी बातें सुनने का बहुत शौक़, बकसरत सुनते हैं और हराम बहुत खाते हैं, यानी सूद खोरी और इस किस्म की हराम मशागिल कमाई को बड़े ज़ौक़ शौक़ से खाते हैं। व इन हकमता फ़ाकुम बैनहुम, हमने आगे है, मैं में जाता हूँ, फ़िन जाऊ का फ़ाकुम बैनहुम और आरिज़नहुम, बस अगर वो तेरे पास आए हैं किसी फ़ैसले की खातिर, फ़ाकुम बैनहुम, चाहे तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दे, और आरिज़नहुम, चाहे तो उनसे एराज़ फरमा। व इन तोरिज़नहुम, और अगर तू उन्हें ख़ातर में न लाए, उनका फ़ैसला करने पर आमादा न हो, तो तुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। लन यदुर्रू का शया, इस वजह से किसी घबराने या तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है। तू नापसंद करे फ़ैसला करना तो छोड़ दे उनको, को अपने हाल पर जो चाहो जिससे चाहो फ़ैसले करवाओ, वो इस वजह से तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे।
व इन हकमता फ़ाहकुम बैनहुम बिलक़िस्त, और अगर तू फैसला करे तो फैसला बहरहाल इंसाफ से करना है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, यकीनन अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। व कैफ़ युहक्किमूनका व इंदहुमुत तौरात, हो, और वो तुझसे क्यों फ़ैसला चाहते हैं, कैफ़ा क्या वजह है, कैसे वो तुझसे फ़ैसला करवाना चाहते हैं। व इंदहुमुत तौरात, हो, जबकि उनके पास तौरात मौजूद है। फ़ीहा हुक्मुल्लाह, उसमें अल्लाह का हुक्म है। सुम्मा यतवल्लौन मिन बाद ज़ालिका, उसके बावजूद फिर वो फिर जाते हैं, यानी तौरात से यहाँ फिर जाते हैं। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, हकीकत में ये किसी चीज़ पर भी ईमान लाने वाले नहीं, तुझ पर तो लाते ही नहीं, झूठ बोलते हैं। और ना ये तो यहूदी तो खुलम खुला इनकार करते थे। वो मोमिन है, असल में मोमिन से मुराद यहाँ तौरात के मोमिन, ये तौरात के भी मोमिन नहीं हैं। ये मज़मून इस तरह समझ आएगा कि यहूद की आदत थी कि तौरात में जहाँ सख्त फ़ैसले थे और उसके नतीजे में उनको कत्ल भी किया जा सकता था, उनकी औलादों को कत्ल किया जा सकता था, बड़े बड़े सख्त फ़ैसले हैं जो तौरात के हवाले से तालमूद में मिलते हैं। और अमलन यहूद की शरीयत की किताब तालमूद ही है, और तौरात में जो आयात हैं उससे वो इस्तिंबात करके तालमूद को फ़िक़्ह की किताब समझ लें उनकी। तो ये यहूदी इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते थे कि मदीने में आपकी आखिरी सरदारी वो कबूल कर बैठे थे। मिसाक़ मदीना के नतीजे में तमाम कौमें जो मदीने में बसती थीं, उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरमियान सालिस या फ़ैसला करने वाला तस्लीम कर लिया था तहरीरी तौर पर। बस इनको मौका मिल गया, अगर ये अपनी शरारतों या जुर्मों के नतीजे में जो पकड़े जाते थे, यहूद उलमा के पास जाते फ़ैसला करवाने के लिए, तो इनको पता था कि बड़ी सख्त सज़ा मिलेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो जाया करते थे कि आप हमारा फ़ैसला फरमाएं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये क्या अजीब बेतुकी बात है। एक तरफ कहते हैं कि कामिल किताब आ गई है ये तौरात, उसमें हुदन भी है और नूर भी है, और थी भी वाक़ियतन, उसमें पूरी तरह तो मिटा नहीं था सब कुछ, और अक्सर जो फ़ैसले हैं वो बग़ैर मिटे ही रहे हैं। ये बात भी काबिल तवज्जो है। जब ईसाई या यहूदी एतराज़ करते हैं, एक तरफ तुम बाइबल को कहते हो मुहर्रफ व मुबद्दल किताब है, दूसरी तरफ कुरान कहते हैं उसमें हुक्म और नूर है, तो आते क्यों हैं? वजह यह है कि अक्सर तहरीफ पेशगोइयों में की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पेशगोइयों में की गई है, या बाज़ ऐसे अक़ायद में की गई है जिसका ताल्लुक़ आखिरत से या अमाल से या लोगों के माल लूटने से है। जहाँ तक यहूद के अंदर उनके अमाल की सज़ाओं का ताल्लुक़ है, उसमें कोई तहरीफ नहीं मिलती, वो उसी तरह मौजूद है। इसलिए जिससे वो डरते थे वो ये बात थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब भी फ़ैसला फरमाया उनसे पूछा है पहले कि क्या तुम्हें तौरात के मुताबिक फ़ैसला मंजूर है या कुरान के मुताबिक या दस्तूर के मुताबिक चाहते हो। तो वो फिर ये फ़ैसला किया करते थे और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करते थे, हमें तौरात से तो भागते थे, असल में कहते या कुरान पे कर दें या दस्तूर पर। चुनाचे उस तरीक़ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन फ़ैसला फरमाते थे तो बहरहाल इंसाफ का फ़ैसला होता था, आपसे किसी को कोई ख़तरा नहीं था। एक वाक़या सिर्फ़ ऐसा हुआ जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी और को फ़ैसले के लिए तरजीह दी गई। ये जंग अहज़ाब के बाद की बात है, जबकि यहूद के कबीले ने गद्दारी की और जंग अहज़ाब में शरारतें शुरू कर दी और दुश्मन से अहद व पैमान कर लिए। उस पर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि इनसे निपटो, तो आखिर उन सब को कलअबंद होने के बावजूद हथियार डालने पड़े। ये फ़ैसला होना था कि इनको क्या किया जाए।
کیا سزا دی جائے اس غداری اور بدعہدی کی۔ تو یہود سمجھتے تھے کہ کیا نام تھا عبادہ، 7 بن عباد، ہیں نہیں وہ اور تھا نام ان کا، بہرحال ایک ایسے صحابی تھے جن کے پہلے یہود سے اوس، غالباً اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے یہود سے پہلے بڑے گہرے مراسم تھے، اور یہود ان کی عزت بھی کرتے تھے اور دوستی کا دم بھی بھرتے تھے۔ تو یہود سے بے وقوفی یہ ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس طرح فیصلہ چاہو گے، تو انہوں نے کہا کہ ثالثی جو بھی ہے ہم اپنا نمائندہ مقرر کریں گے، آپ نے نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اس ہمدرد سمجھتے ہوئے اپنے پرانے دوست کو ثالث بنا دیا، اور جب ان کو ثالث بنایا، ان کی چونکہ واقفیت تھی یہودی مذہب سے کافی، انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو، میں تمہارا فیصلہ تورات سے کروں گا، اور تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو غداری کرے ان کے مردوں عورتوں کو سب کو، عورتوں کو باقی رکھو اور مردوں کو قتل کر دو کلیتاً، بڑوں چھوٹوں کو سب کو۔ اور جب انہوں نے فیصلہ دیا تو بالکل پھر اسی طرح نافذ کیا گیا۔ اس پر یہود آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنا بغض نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ان میں سے کچھ انصاف کا جذبہ رکھتے ہیں، جب وہ بات سمجھائی جائے تو کھل کے وہ تائید بھی کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف لنڈن میں ایک دفعہ ہمارا جو پروفیسر تھا عیسائی، اس نے تاریخ کا سبق لیتے ہوئے اسی واقعہ کو اچھالا، اور وہاں کلاس میں اور یہودی لڑکے بھی تھے۔ میں نے جب اس کو جواب دیا اور سمجھایا، بتایا کھلم کھلا، پہلے تو کہتا نا کہ تم بعد میں مجھے ملنا، میں نے کہا ہرگز نہیں، اسلام پر یہاں حملہ کیا ہے، یہیں میں جواب دوں گا ضرور۔ لڑکوں نے بھی تائید میری کر دی، تو وہ پھر اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہا۔ جب میں نے واقعہ سارا کھولا تو بعض یہودی طالب علم کھلم کھلا اٹھ کے میری تائید کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ جو بات ہے اس میں کوئی قصور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بظاہر خوفناک قتل و غارت ہوا ہے اور لگتا تھا ہر جذبہ رحم سے عاری ہے، مگر یہ ہماری تعلیم تھی اور ان کا اپنا کیا ہوا ہے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ چھوڑ دیتے تو بڑا نرمی اور شفقت کا فیصلہ ہونا تھا۔ تو یہ وہ ہے یہود کا طرز عمل جس پر اللہ تعالیٰ روشنی ڈال رہا ہے۔ آتے تھے بائبل کو چھوڑ کر تو اس نیت کے ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور انصاف سے فائدہ حاصل کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ اگر تم دیکھو کہ یہ بہانہ بنا کر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور تو نہیں پسند کرتا کہ یہ اس طرح کریں، تو بے شک انکار کر دو۔ اور یہ کیوں کہا گیا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں؟ ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے مفاد وابستہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ساتھ۔ اگر آپ انکار کرتے تو انہوں نے بہت برا منانا تھا کہ ہم تو آئے تھے دیکھو اپنا سردار مان کر، اور پھر بھی ہمارا انکار کر دیا، فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی نیتوں کا اندازہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بعضوں کے متعلق تو چاہے کہ فیصلہ نہ کرے تو ان کو اپنے حال پر چھوڑے، جہاں سے چاہیں فیصلہ کروائیں۔ سمجھ گئے مضمون اس آیت کا خوب؟ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ، یہ تو ہو چکا ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ ہو چکا ہے ترجمہ سے ہیں؟ یہ سارا ہو گیا کہاں تک؟ سماعون للکذب بھی ہو گیا؟ مومنین، اچھا جی، بمومنین کے بعد وما ہم بمومنین تک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یحب المقسطین بھی ہو گیا تھا، ہاں سمجھ گیا ہوں۔ اگلا رکوع شروع ہوگا۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یہ وہی بات ہے جو میں پہلے سمجھا چکا ہوں
کہ ہم نے تورات کو اتارا، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی. یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو آگے ذکر ہے وہ سارا ماضی کی تاریخ کا ذکر ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم نے جو تورات اتاری تھی، یعنی خدا نے واقعتاً جو کلام اتارا تھا اس میں یقیناً ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، لیکن جو تحریف و تبدیلی ہوئی اس کے بعد ساری بائبل کو ہدایت اور نور نہیں کہا جا سکتا. تو جو ہم نے اتاری تھی اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. یحکم بہا النبیون، نبی اس سے استنباط کیا کرتے تھے، احکام لیا کرتے تھے. الذین اسلموا، یعنی وہ نبی جنہوں نے کلیتاً اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا تھا. کن کی خاطر احکام اور استنباط کیا کرتے تھے، احکام حاصل کرتے تھے؟ الذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، یعنی یہودی قوم کے لیے، عامت الناس کے لیے بائبل سے استنباط کرتے ہوئے احکامات جاری فرمایا کرتے تھے. ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے، یعنی ہمیشہ تو ہر وقت نبی مہیا نہیں رہا. جب نبی نہیں ہوتے تھے تو یہی کام ربانیون کرتے تھے، اللہ والے لوگ، یعنی خدا سے ڈرنے والے نیک برگزیدہ لوگ. والاحبارو، اور وہ علماء جن کے سپرد بائبل کی حفاظت کا کام تھا. احبار ان علماء کو کہتے ہیں جو اس کام پر مقرر تھے. یہی ان کا خصوصیت کے ساتھ فریضہ تھا کہ بائبل کی عبارتوں کی، اس کے جو کچھ بھی مسودات وغیرہ ہیں ان کی حفاظت کریں. بمستحفظوا من کتاب اللہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ ان کے سپرد اللہ کی کتاب کا جو حفاظت کا کام کیا گیا تھا، اس لیے وہ اس لائق تھے کہ اس سے کچھ استنباط کر سکتے. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر نگران بھی تھے اور گواہ بھی تھے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، پس تو لوگوں سے مت ڈر، وَاخْشَوْنِ، اور مجھ سے ڈر. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اے لوگو، یعنی سب اب مخاطب ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے معمولی حقیر قیمت قبول نہ کر لیا کرو. ثمنًا قلیلا سے کیا مراد ہے؟ تھوڑے پیسے پہ نہ بیچو، زیادہ پیسے لیا کرو. کیوں جی اشرف صاحب کچھ بولے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری آیات کی تھوڑی قیمت نہ لیا کرو، زیادہ قیمت پہ سودے کیا کرو. یہ مراد ہے؟ نہیں جی، یہ مراد نہیں. لاکھ کروڑ 10 کروڑ روپے لے لیا کرو. نہیں جی، جو بھی لوگ ہیں وہ تو ہے، وہ تو عارضی ہے، وہ تو بالکل معمولی چیز ہے. دنیا کی دولت جائے. مطلب یہ ہے ثمنًا قلیلا سے مراد ہے کہ جو کچھ بھی اس کے بدلے لوگے وہ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. ہر قیمت جو تم لوگے وہ ذلیل ہے خدا کی نظر میں. کہاں گے؟ اچھا، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو شخص بھی اس سے فیصلہ نہ لے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں یا کافر ہیں. اب یہاں بھی دیکھ لیں، بما انزل اللہ کہہ کے اس اعتراض کا رد فرما دیا گیا کہ ایک طرف تو بائبل کہتی، قرآن کریم کہتا ہے کہ بائبل سے استنباط کرو، اللہ نے اتاری ہے. دوسری طرف اس کو بتاتا ہے کہ قابل اعتبار نہیں رہی. تو بما انزل اللہ کی شرط اس پہلی آیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو ہم نے اتارا تھا وہ ہدایت کے ساتھ اور نور کے ساتھ تھا. اس حد تک رہیں تو ان کے استنباط میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر اس سے باہر نکل جائیں گے تو پھر خطرات کی وادی میں داخل ہو جائیں گے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور ہم نے جو بات اس میں لکھ رکھی تھی وہ یہ تھی، نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان مراد ہے. والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ. والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک.
वल उज़ुन बिल उज़ुन, और कानों के बदले कान, वस्सिन्न बिस्सिन्न, और दांत के बदले दांत, वल जुरूह क़िसास, और ज़ख्मों का बदला उसके मुताबिक अंदाज़ा करके वैसी ही तकलीफ़ के ज़रिए दिया जाएगा। क्योंकि ज़ख्म के बदले ज़ख्म में छोटा भी बड़ा भी हो सकता है, इसलिए क़िसास का मतलब है नाप तोल के अंदाज़ा करके ये ज़ख्म इतना है, इससे इतना नुकसान पहुंचा है, वैसा ही नुकसान ज़ालिम को पहुंचाया जाएगा। आगे है फ़मन तसद्दक़ बिही फ़हुव कफ़ारतुल्लाह, बस जो कोई भी बख्श दे तो ये उसके लिए उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। आम तौर पर हमारे जमात में, उलमा में भी ये बात मशहूर है कि बाइबल में बख्शिश की गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ़ इंतकाम था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंतकाम ही पे ज़ोर दिया, ना बख्शिश पे ज़ोर दिया, इंतकाम की कोई गुंजाइश नहीं रखी। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शरीयत बदल दी और वो साहिब शरीयत हो गए। और ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं एक शोशा भी किताब का तब्दील करने के लिए नहीं आया, बल्कि उसकी तकमील के लिए आया हूँ। इसलिए असल बात यह है कि बख्शिश की खिड़की खुली रखी गई थी, और ये वो खिड़की है। वो मन तसद्दक़ा, कहाँ गया, हाँ, वो मन तसद्दक़ बिही फ़हुव कफ़ारतुल्लाह, जिस पर जुल्म हुआ है अगर वो बख्श दे तो उसके लिए उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। ये खिड़की तो थी मगर अमलन बंद रही, और आखिर पे यहूद ने ख़ुद अपने हाथों से इसको कलअदम कर दिया। और जो उनका बाइबल के मुतल्लिक तासुर उस वक्त था जो हज़रत मसीह तशरीफ़ लाए थे, उसमें अमलन बख्शिश की कोई गुंजाइश नहीं थी। और अब तक भी जो यहूद का तसव्वुर चल रहा है इंतकाम का, उसमें बख्शिश की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। तो ये इन्होंने तब्दील किया है, यहूद ने, मसीह ने तब्दील नहीं किया। और बाइबल में गुंजाइश बहरहाल मग़फ़िरत की थी। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बस जो भी उसके मुताबिक फ़ैसला न करे जो अल्लाह ने उतारा है, तो यही वो लोग हैं जो ज़ालिम हैं। वक़फ़ैना अला आथारिहिम बिईसा इब्न मरियम, और हमने उनके पीछे उनके कदमों के निशान पर, मतलब ये नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह उनकी रूहानी हालत की पैरवी करते हुए ज़माने में जैसे कोई कौम अपने पीछे लकीर छोड़ गई हो, उनके आखिर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा जो इब्न मरियम थे, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन तौरात, वो तस्दीक करने वाले थे उस तौरात की जो उनके सामने थी। अब बिमा, आम तौर पर अहमदिया तर्जुमों में भी और गालों में भी गालबन मिन बैन यदैहि का तर्जुमा उससे पहले का कर दिया जाता है। मेरे नज़दीक ये दुरुस्त नहीं है। ग्रामर के लिहाज से भी मिन बैन यदैहि में जो सामने है उसका तर्जुमा मिन क़ब्ल ही अल्लाह ताला फरमाता है, या पीछे, वो है जो पीछे गुजर गया हो। जो बैन यदैहि वो सामने है, और यहाँ बैन यदैहि का चूँकि समझ नहीं आई बहुत से तर्जुमा करने वालों को कि उसकी तस्दीक का क्या मतलब हुआ। गुजरे हुए की तस्दीक होनी चाहिए। मुराद ये है कि अम्बिया कलाम गुज़श्ता कलाम की उसी हिस्से की तस्दीक करते हैं जो उनके सामने हो, जिस पर खुदा की तरफ से गवाही मिल चुकी हो, और जो उसके अलावा किताबें बनाई गई हैं उनकी तस्दीक नहीं करते। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस बाइबल की तस्दीक की है जहाँ कुरान करीम फरमाता है मिन बैन यदैहि, जो आपके सामने थी। यानी जो बातें खुदा ने बताई थी कि ये बाइबल है, हर बाइबल की उस चीज़ की तस्दीक नहीं की जो लोगों ने भी अपनी तरफ से दाखिल कर दी है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ़ बाइबल के उसी हिस्से की तस्दीक किया करते थे जो अल्लाह की तरफ से उनके पेश नज़र रखा गया कि ये कलाम है, और बाकी जो है उसका ज़िक्र छोड़ दिया गया है।
मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात व आतैनाहुल इंजीला, और हमने उसे भी इंजील अता की, फ़ीह हुदम व नूर, उसमें भी हदायत और नूर था। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात, अब ये देखें मज़ीद वज़ाहत हो गई। खुदा का कलाम उस बात की तस्दीक करता था तौरात में से जिसकी मसीह तस्दीक करते थे, और यही वजह थी कि आप जो सामने था उसी की तस्दीक करते थे जिस पर आसमान से गवाही मिलती थी कि ये सच्ची बात है, इसकी तस्दीक करो। बस कुरान करीम ने जहाँ जहाँ बाइबल की तस्दीक की है वहाँ हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि बैन ही उसको तस्लीम करे। जहाँ तस्दीक नहीं की वहाँ गुंजाइश मौजूद है इख्तिलाफ़ की। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात हुदम व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन आतैनाहुल इंजील फ़ीह हुदम व नूर, हमने उसे इंजील दी, उसमें हदायत थी और नूर था। और वो मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, और तस्दीक करने वाली थी जो उसके सामने था मिनत तौरात, तौरात में से। वह हुदम व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन, और हदायत थी और मुत्तक़ियों के लिए एक नसीहत थी। वल यहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फ़ीह, बस अहले इंजील उस बात की उसकी अतात करें जो इंजील में उनके सामने है, जो इंजील में अल्लाह ने उतारा। अब ये सवाल भी हल हो गया कि शरीयत तो पुरानी थी, इंजील की शरीयत कोई अलग है कि इंजील पर वो अमल करें। इंजील पर इसलिए अमल करना है कि इंजील उस शरीयत की तस्दीक कर रही है जो सच्ची थी, और बैने ही उसकी मुसद्दिक हो चुकी है। जहाँ उसकी तस्दीक नहीं करती वहाँ वो शरीयत गलत है। बस सच्ची यहूदियत या इस यहूदी तौरात की सच्ची तालीम खुदा की तस्दीक के साथ इंजील में दाखिल कर दी गई है। इसलिए अब तुम बेधड़क हो के इंजील की पैरवी करो, और बाकी किताब चूँकि गड़बड़ हो गई है, उसमें बहुत सी मिलावटें हो चुकी हैं, तो खुदा ने जब असर नौ तस्दीक करके शरीयत का वो हिस्सा खोल दिया जो तुम्हारे सामने है, तो अब किसी और तरद्दुद की ज़रूरत नहीं, इंजील ही तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम, वही मजमून है कि हकीकी यहूदियत अब ईसाइयत में जारी होगी। और इस बात का कतई तारीख़ी सबूत है कि तमाम वो जो हज़रत ईसा के हवारी बाइबल ही को दरअसल मुता समझते थे, और इंजील की तालीम और अहकामात को बाइबल के अहकामात के तौर पर कबूल करते थे। और यही झगड़ा उनके दरमियान और सेंट पॉल के दरमियान बाद में चला, और इस ज़मन में सेंट जॉन ने सेंट पॉल के हाथ मजबूत किए। वो भी रुझान, चूँकि वो गैर यहूदी नस्ल से आए थे बाद में, इसलिए उन्होंने काफ़ी बाइबल में रखने डालने की कोशिश की, और सेंट पॉल को बड़ी तक़वियत मिल गई। तो इंजील की तालीम पर अमल करना नई शरीयत की तालीम पर अमल करना नहीं है, बल्कि इन आयात ने खूब अच्छी तरह दोहरा मजमून खोल दिया है कि बाइबल ही की तालीम थी जिसकी इंजील ने तस्दीक की है और जिसकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तालीम तस्दीक की है। क्या फ़र्क है? पहले बाइबल जब मैं कहता हूँ तो एक लूज टर्म है, असल में तो बाइबल में इंजील भी शामिल है और पहली किताबें भी सब। बाइबल जिसको हम कहते हैं, इसके दो हिस्से हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, अहदनामा क़दीम और अहदनामा जदीद। अहदनामा क़दीम में वो अम्बिया जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आए, उन सब के तारीख़ी वाक़यात और उनके इस्तिंबात और उनके अहम वाक़यात वो भी बयान हुए हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत इब्राहीम से का ज़िक्र ना, हज़रत इब्राहीम से भी पहले हज़रत आदम से शुरू करके अम्बिया की मुख्तसर तारीख़ भी है, और ख़ुसूसियत से इसराइल के ताल्लुक़ में तफसीली बहसें मौजूद हैं। लेकिन अहकामात लंबे ज़माने पर फैले हुए थे। जो अहकामात की किताब है उसका नाम तौरात है। बाकी किताबें कोई नसीहत की किताब है, कोई
غزل الغزلات ہے، کوئی اور انبیاء کے خدا تعالیٰ کے عشق میں گائے ہوئے گیت ہیں، جس طرح حضرت داؤد کے گیت ہیں. اس طرح بہت سی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ تاریخی واقعات بھی اس مسیح سے پہلے کے زمانے کے محفوظ کیے گئے ہیں بعض ابواب میں، اور ان کے الگ الگ، مثلا قاضیون ایک چیپٹر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگلے نبی کے آنے سے پہلے، داؤد کے آنے سے پہلے جو بیچ کا زمانہ تھا، اس میں مختلف قاضی یعنی انصاف کرنے والے مقرر تھے جو ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے اور بائبل سے استنباط کیا کرتے تھے. تو اس قاضیون کے زمانے میں کیا کیا ہوا، یہ الگ بحثیں آئی ہوئی ہیں. بعض انبیاء کے ذکر میں یسعیاء نے جو پیشگوئیاں کیں، حزقیل نے جو پیشگوئیاں کیں، جو ان کے واقعات گزرے، یہ چیپٹر ان کے ہیں. لیکن یہ سارے امور احکامات سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ یہود کی عملی تاریخ ہے کہ احکامات سے ہٹنے کے نتیجے میں ان کو کیا کیا سزائیں ملیں، کیا کیا انہوں نے نقصانات اٹھائے، اور کچھ پیشگوئیاں ہیں اس میں. یہ ساری کتب یہود علماء نے بیٹھ کر ایک دن فیصلہ کیا کہ یہ ایسی کتب ہیں جن کو ہم بائبل میں شامل رکھیں گے، اور اس ضمن میں کئی اٹیمپٹس ایسی ہوتی رہی ہیں کہ بعضوں کو نکال دیا جائے، بعضوں کو داخل کر لیا جائے. مگر وہ بائبل جو اب عہد نامہ قدیم کے طور پر ہمارے ساتھ ہے، یہ یہود کے 72 فرقوں نے مل کر، ان کے نمائندوں نے مل کر اس پر سود کیا. یہ ساری کتابیں ہیں جو بائبل کے طور پر ہمیں قبول کر لینی چاہیے، اور اس کا نام سیپچوگنت جو رکھا گیا ہے، وہ دراصل 70 لفظ کو ظاہر کرتا ہے، مگر 70 نہیں بلکہ 72 ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ تم سے پہلے یہود 72 فرقوں میں تبدیل ہو گئے تھے، بٹ گئے تھے، تو یہ اس کی تاریخی حیثیت ہے. 72 فرقوں نے، جو 12 قبیلے تھے ان میں سے 6 بٹے ہوئے تھے، ان سب نے اپنے نمائندے بھیجے اور مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ کیا چیز ہے، اور جن کتابوں کو انہوں نے قبول کر لیا وہ اس میں شامل ہو گئیں. بس آج کل جو عہد نامہ قدیم کے طور پر ہمارے سامنے ہے وہ یہ چیز ہے. اس لیے ان سب کی تصدیق حضرت مسیح نے نہ کرنی تھی، نہ کر سکتے تھے، کیونکہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں آ گئی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ اللہ محاورہ نہ استعمال فرماتا ما بین یدیہ، تو بہت بڑا کنفیوژن پیدا ہونا تھا، اور لوگوں کے لیے قرآن کریم پر بھی شک کی گنجائش نکل آتی کہ یہ کیسے تصدیق کر رہا ہے. اس لیے یہ محاورہ بڑا اہم ہے. اس لیے میں اصرار کرتا ہوں کہ بین یدیہ کا ترجمہ جو پیچھے گزر گیا یہ نہیں کرنا چاہیے. جو جائز کھلا کھلا ترجمہ ہے عربی کا، جو سامنے تھا اسی کی تصدیق کی گئی ہے، اور انبیاء تو سنی سنائی کی تصدیق کر بھی نہیں سکتے تھے. اتنے حصے کی تصدیق کی ہے جس کو خدا نمایاں طور پر اس قوم میں جاری رکھنا چاہتا تھا، اور آسمان سے وہ ہدایت اور نور اتارے جس نے پھر انہی باتوں کی تصدیق کی. یہ ہے سارا مضمون. اولڈ ٹیسٹامنٹ اس کو کہتے ہیں. نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے، یہ حضرت مسیح کے متعلق جو روایات اکٹھی ہوئیں، جن کو ہم اناجیل کہتے ہیں، وہ 4 بنیادی کتابوں میں ہیں، اور اس کے بعد اور بھی چند کتب اس میں عیسائیوں نے فیصلہ کر کے مختلف کونسلز میں بالآخر یہ طے کیا کہ یہ بھی اس لائق ہیں کہ ان کو انجیل مقدس میں داخل کیا جائے. چنانچہ عہد نامہ جدید میں کرنتھیون کے خطوط ہیں، مثلا سینٹ پال کے جو خطوط ہیں کرنتھیون کے نام، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں یا خطوط وغیرہ جو ان کے اپوسلز کے، حضرت مسیح کے یا اس زمانے کے لوگوں کے ہیں، جو بائبل کے ابتدائی یا حضرت مسیح کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں. یہ سارے اکٹھے کر کے وہ جو پیکٹ بنایا گیا ہے اس کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں.
یعنی نیو ٹیسٹمنٹ، اور اس میں حضرت یحییٰ بپتسمہ دینا، حضرت یحییٰ ریویلیشن والے، ریویلیشن کو کیا کہتے ہیں؟ مکاشفہ، مکاشفہ والے حضرت یحییٰ کی کا بھی صحیفہ شامل ہے، اور اس میں پہلے صحیفے میں تو کافی بدیانتی ہوئی ہے، اور اتنی واضح ہے کہ ہم نے جب ریسرچ کلاس میں نے ریسرچ اسٹوڈنٹ کو ایک کو کہا کہ مجھے یہ پڑھ کے سنانا شروع کرو، میں دیکھوں، ہم اس کے بعد تحقیق کرنا چاہتے تھے اس پر، تو جو پہلا چیپٹر تھا وہ سن کے میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جان دا ریویلیشنسٹ کے کلام یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو واضح طور پہ الہامی کلام ہے، اس میں اسلام رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی، قرآن کی پیشگوئی، اہم واقعات کے متعلق حیرت انگیز مکاشفات ہیں۔ تو جب ہم نے پڑھا تو بے انتہا گپیں اس میں، بعد میں نے کہا تحقیق کرو کہ اس کی حیثیت کیا ہے، تو بڑے بڑے اہم عیسائی محققین نے کہا یہ سب الحاقی ہے، جو پہلا چیپٹر ہے وہ دراصل مکاشفات کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ بعد میں بنایا گیا ہے، اور جو مکاشفات ہے وہ الہام الہی پر مبنی ہے۔ تو بعض روایتیں بھی ہیں، بعض حضرت مسیح کے بعد نازل ہونے والے الہامات بھی ہیں جو اس میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ بعض کا خیال ہے بعد کے الہامات، چونکہ عام طور پر ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اب یہ بات چھڑ گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے نزدیک یہ بعد کے الہامات نہیں ہیں، بلکہ حضرت یحییٰ جو جان دی بیپٹسٹ تھے، جو بپتسمہ دینے والے تھے، دراصل یہ انہی کے الہامات کا مجموعہ ہے، ورنہ ان کا کوئی الگ صحیفہ ملتا نہیں کہیں۔ جان دا بیپٹسٹ کا کوئی صحیفہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ کیوں؟ تم نے بھی ریسرچ کی تھی، بتاؤ۔ حضرت جان دا بیپٹسٹ، ان کا کوئی الگ صحیفہ موجود ہے اس طور پہ؟ اب تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے، کیا؟ اب تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے لکھا تھا۔ نہیں وہ تو مان رہا ہوں، ابھی تم بتاؤ، میں تو بتا مجھے یہ شبہ بلکہ قریباً یقین تھا کہ جان دا ریولیشنسٹ کوئی نہیں ہے، ورنہ حضرت مسیح کے بعد ایک نبی کے آنے کا تصور جو اتنا عظیم الشان نبی ہو کہ اتنی شاندار پیشگوئیاں قرآن کے متعلق کرے، یہ عجیب ہے، اور اس کی کوئی نشاندہی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس پر ہم نے تحقیق شروع کی اور بہت دلچسپ حقائق سامنے آئے۔ پہلی بات یہ مسلم ہو گئی سب محققین کو کہ جان دا ریولیشنسٹ کے نام پر کسی آدمی کی ہم تعین نہیں کر سکتے کہ وہ مسیح کے بعد پیدا ہوا ہو، یا اس کی کوئی تاریخ ہو، اس کا کوئی وجود ہو، کہیں نہیں ملتا۔ وہ ہے کون، یہ ایک مہمہ ہے۔ دوسری بات جو تحقیق سے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان کے محققین نے جب جان دا ریولیشنسٹ کی ریولیشن کے اوپر غور کیا تو انہوں نے کہا یہ تو سٹائل بالکل حضرت یحییٰ بپتسمہ دینے والے کا سٹائل ہے، اور جو بھی عبارتیں، پورے صحیفے تو ان کے موجود نہیں ہیں، مگر کچھ اس میں ڈیڈ سی اسکرولز میں بھی کچھ اور جگہوں پہ ان کے ذکر موجود ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مشابہت ہے جان دا بیپٹسٹ کے ساتھ، اس لیے عیسائیوں نے یہ نتیجہ نکالا، کئی محققین نے، کہ جان دا بیپٹسٹ نے یہ لکھوایا ہے صحیفہ، اور جس کو لکھوایا گیا ہے اس کا نام بھی جان ہوگا۔ وہ کون تھا؟ وہ نن اینٹیٹی تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھی، صرف صحیفہ لکھا ہے۔ کہاں لکھوایا، اس کے گواہ کیا تھے، کب وہ لکھ کے چھوڑ گئے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ پتہ تو لگ گیا کہ جان دا بیپٹسٹ الگ کوئی چیز بعد میں آنے والا نہیں، یہ حضرت یحییٰ جو حضرت مسیح سے پہلے تھے، ان کے ارہاس کے طور پر آئے تھے، انہی کا کلام ہے، اور وہ ایک عظیم الشان نبی تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر کرتا ہے، دوسرے بائبل کی صحف میں بھی ان کے متعلق بڑی اچھی پیشگوئیاں موجود ہیں۔
تو وہ جو بعد کے آنے والی پیشگوئیاں ہیں وہ بعد کے آنے والی نبی کی نہیں بلکہ پہلے نبی کی ہیں. اب یہ کس زمانے میں کتاب لکھی گئی ہے اور کب لکھی گئی ہے اس کا وہاں تو کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس زندگی میں جو رسول اللہ حضرت مسیح سے پہلے کی تھی اور اس زندگی میں وہ کہا جاتا ہے کہ شہید ہو گئے اور بہت جلدی شہید ہو گئے. تو پھر یہ کون جان ہے جس نے لکھوایا اور انہوں نے وہاں لکھوایا تو کب لکھوایا تھا؟ اسی تعلق میں نے یہ پچھلے درسوں میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ حضرت جان شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ خدا کی خاص تقدیر سے بچا لیے گئے اور اسی طرح انہوں نے ہجرت کی ہے جس طرح حضرت مسیح نے ہجرت کی ہے. اور ان کے خطوط مین لینڈ میں لوگوں سے ضرور ملیں گے جن سے پتہ چلے کہ وہ لکھا کرتے تھے، ان کے رابطے تھے. اور 2 جان چاہیے جو غائب ہوئے ہوں. اس تحقیق کے دوران یہ دلچسپ حقیقت سامنے آئی کہ ترکی کے شمال مغرب میں جو کیا ہے اس کا سمندر کا نام کیا ہے؟ بحر اوقیانوس ہی ہے نا، جو سپریٹ کرتا ہے مطلب ہے گریس کو ٹرکی سے الگ کرتا ہے، تھوڑا سا بیچ میں ہے. اس کا نام مجھے نہیں، الگ نام ہے معین. وہیں اسی تنگ سے سمندر جو استنبول سے کی جو پورٹ ہے اس سے یورپ کی جنوبی پورٹوں کو الگ کرتا ہے. اس سے بھی آگے جا کے استنبول سے بائیں طرف، یعنی اگر شمال کی طرف منہ کریں تو ایک ایسا قصبہ ہے جو اس زمانے میں بہت مشہور تھا، تاجر لوگ آتے جاتے وہاں ٹھہرا کرتے تھے. اس قصبے سے تقریباً 20 میل سمندر میں ایک جزیرہ واقع ہے. پانتوس کیا نام ہے اس کا؟ پیٹمس. اور اس جگہ کا نام کیا تھا یہ جو مین لینڈ میں تھی؟ ایسیس، کیا اس قسم کا نام ہے کوئی؟ الفیسس، ایفیسس. ہاں ٹھیک ہے، ایفیسس ہے. اس میں یہ ایفیسس میں آنا جانا تھا، اس لیے اگر آپ جہاز پر بیٹھ کر مخفی ہجرت کرتے تو ایفیسس رستے میں آتا تھا، وہاں اتر سکتے تھے. وہ محفوظ جگہ تھی جہاں کثرت سے لوگ آتے جاتے تھے. اس کے پاس ایک جزیرہ تھا، اس کا نام تھا پیٹمس. پیٹمس میں ان کی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ وہاں ایک شخص بہت بزرگ جان رہا کرتا تھا اور ایک چھوٹا جان بھی تھا اس کے ساتھ. اور ان دونوں کے متعلق ثابت ہوا ہے کہ وہ وہاں تنہائی کی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کی خط و کتابت مین لینڈ جوڈیا سے تھی. کئی کشتیوں پہ آنے جانے والے وہاں سے ان سے خط لے کر تو پہنچایا کرتے تھے. تو وہ جان بھی مل گیا جو لکھا کرتا تھا، وہ جان بھی مل گیا جو لکھوایا کرتا تھا. تو یہ صحیفہ جو ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ قرآن کریم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ فاتحہ خصوصیت کے ساتھ اس پہ بہت ہی عظیم الشان ان کے متعلق پیشگوئیاں موجود ہیں. تو یہ ہے نیو ٹیسٹامنٹ. سمجھ گئے ہیں؟ نیو ٹیسٹامنٹ میں کچھ تھوڑا سا اولڈ ٹیسٹامنٹ کا بھی حصہ آ گیا ہے. اب تو باقی وقت ہی نہیں رہا، ترجمہ کل سے شروع کریں گے پھر. جی قرآن کریم میں تقریباً 90% جی سمیع ہاں ہاں بصیر. ہاں اور فرمایا سی کہ کسی وقت وہ بعد کئی خطبات آ گئے ہاں جی یہ متعلق ہے تک وہ آ جائیں گے. میں نے یہ کہا تھا، غالباً میں پوری بات کھول نہیں سکا. یہ نہیں کہا تھا کہ 90% یہی دعا ہیں. 90 کثرت نہ میرا یہ کہنا تھا کہ جہاں جوڑے ہیں، سمیع کا جوڑا جہاں دوسری چیزوں کے ساتھ ہے اور بصیر کا جوڑا جہاں دوسروں کے ساتھ ہے، ان سب کو اکٹھا کر لیں تو سمیع و بصیر کا جوڑا 90% بنتا ہے. یعنی سب سے زیادہ یہی جوڑا ہے.
اور سمیع و بصیر ہی وہ صفات ہیں جو انسان کو حیوانی زندگی سے ممتاز کرتی ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. حالانکہ اس سے پہلے جانور بھی دیکھتے تھے اور جانور بھی سنتے تھے، لیکن ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ جو ظاہری علماء ہیں یہ کل انعام بل ہم اضل، وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. تو صاف پتہ چلا کہ سمیع بصیرہ سے مراد انسان کی وہ صلاحیتیں ہیں جو سننے کے بعد اس کو کمپیوٹ بھی کرتا ہے اور اس سے استنباط کر سکتا ہے. یہ اصل میں قرآن کریم کے نزدیک سمیع کا معنی ہے، اور بصیر کا معنی جو دیکھتا ہے اور تہ تک اترنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے جو کچھ ہے اس پر بھی نظر رکھتا ہے. تو اس پہلو سے سمیع اور بصیر نے ایک انقلاب برپا کیا ہے انسان کے سمیع اور بصیر ہونے نے. اور آسمان سے ایک سمیع اور بصیر اگر اس کی سماعت اور بصارت پہ روشنی نہ ڈالتا کورسپونڈنگلی تو کچھ بھی حاصل نہ ہوتا. تو وہ سارا الہام کے ذریعے تعلیم دینا یہ سماعت اور بصارت سے تعلق رکھتا ہے. اب ٹیسٹ بھی تو ایک حصہ ہے، لمس بھی ایک حصہ ہے. اس نے ہماری تعلیم و تربیت میں بہت معمولی حصہ لیا ہے. اصل جو ہے سماعت اور بصیرت ہے. بصارت یا بصیرت، اندرونی بصارت کو کہتے ہیں. تو یہ مراد تھی. لیکن جب ہم قرآن کریم میں سمیع بصیر کے جوڑوں کو تفصیل سے دیکھیں تو ہر موقع پر دلچسپ نئے مضامین سامنے آتے ہیں. سمجھ گئے؟ السلام علیکم.